پیمز اسپتال سانحہ کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری اسپتالوں میں سیفٹی انتظامات کا اثر نو جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ حکومت نے فائر الارم، آگ بجھانے کے آلات اور عملے کی تربیت سے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد خان سے۔ جی شاہد۔ جی بالکل، اسلام آباد کے پیمز اسپتال کے واقعے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے تمام جو خیبر پختونخوا کے اندر سرکاری ہسپتال ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہے کہ سیفٹی کے حوالے سے جو تمام انتظامات ہیں اس کا اثر نو جائزہ بھی لیا جائے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی پیش کیا جائے۔ اس وقت میں صوبے کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں موجود ہوں۔ سیفٹی کے آلات ہیں وہ کتنے نصب کیے گئے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت جس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوں یہ مڈ سرج کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے انچارج جو ہے ڈاکٹر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی یہ میڈ سرج جو ہے لالچ کا سب سے بڑا بلاک ہے۔ یہاں پہ تقریباً 3 میڈیکل وارڈ ہیں، اس کے علاوہ 4 سرجیکل وارڈز ہیں۔ ہم نے جو ہے فائر سیفٹی کی جتنی بھی تیاری تھی وہ ہم نے مکمل کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے فائر سپریشن سسٹم لگا ہوا ہے۔ ٹیم کو ہمارے حمداللہ صاحب لیڈ کرتے ہیں جو کہ یہاں کی چیف سیکیورٹی سپروائزر ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم مکمل تیار ہیں اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے۔ جو بھی حالات ہمارے رونما ہوتے ہیں اس کے لیے 24 آورز ہمارا عملہ ادھر ہم موجود ہوتے ہیں۔ ہر 3 مہینے بعد ریسکیو 1112 والا ٹیم ادھر آتی ہے، ہمیں ٹریننگ دیتی ہے اور اس ٹریننگ کی بنا پر ہم نے اپنے نیچے سارا عملہ کلاس 4 میل نرس، ہاؤس کیپنگ، پورٹر، جتنے بھی ہمارا لوور سٹاف ہے اس کو ہم نے ٹریننگ دیا ہے۔ ایون سٹاف میل نرس اور سٹاف باجی کو بھی ہم نے سارے کو ٹرین کیا ہے۔ تقریباً 3 لیئر کا سیکیورٹی عملہ ہے اس اسپتال کا اور اس کو باقاعدہ طور پر تربیت دی گئی ہے۔ جی پنجاب بھر کی سرکاری ہیلتھ فیسلٹیز میں فائر سیفٹی انتظامات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو فائر فائٹنگ آلات کی دستیابی اور فعالیت چیک کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ ہسپتالوں کے قریب نئے فائر ہائیڈرنٹ پوائنٹس کی نشاندہی اور تنصیب کا کام 7 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف لاہور علی شیراز سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد میں پیمز ہاسپٹل کا سانحے کے بعد جو ہے وہ پنجاب حکومت نے تمام سرکاری ہیلتھ فیسلٹیز سینٹرز کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فائر فائٹنگ آلات کے انتظامات، دستیابی و فعالیت کا جائزہ لینے کے لیے تمام اضلاع کے کمشنرز و ڈپٹی کمشنرز کو ٹاسک سونپ دیا ہے۔ ہائیڈرینس کے متعلق عمل درآمد کی رپورٹ 30 اگست تک جو ہے وہ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اسی طرح ہائیڈرینس سے متعلق کام 7 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ تمام سرکاری اسپتالوں میں موجود ایمرجنسی ایگزٹ کی موبلائزیشن اور رسائی کا بھی جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس میں ریسکیو 1122 کی ٹیموں سے مشاورت کے ساتھ ایمرجنسی ایگزٹ کا جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تمام ڈپٹی کمشنر کو سرکاری ہیلتھ فیسلٹیز میں فائر سیفٹی آلات جو ہے وہ چیک کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے، جبکہ اسپتالوں کے قریب نئے ہائیڈرینٹ پوائنٹس جو ہے ان کی تنصیب کی بھی نشاندہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں ایئر کنڈیشنر، الیکٹرک وائرنگ اور دیگر الیکٹرک میڈیکل آلات کی مکمل جانچ پڑتال کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے، جبکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو متعلقہ کمپلائنس رپورٹ 29 اگست تک سیکٹری IC کو پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ محکموں کی معاونت سے ماہانہ موک ایمرجنسی کروانے کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے، جبکہ اسپتالوں میں موک ایمرجنسی ڈرلز کو بھی مستقل ماہانہ سرگرمیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ICUs، نرسری ایمرجنسی یونٹس، DHQs اور ٹیٹر ہسپتال میں جدید فائر سیفٹی سسٹم کی فیسلٹیز تیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ فائر الارم اور اسموک ڈیٹیکٹر اور واٹر اسپرنگ سسٹم کی تنصیب کی فیزیبلٹی بھی 1 ہفتے میں تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی شیراز آپ کا۔